بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شفیق اعوان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم کی پالیسی جو تھی وہ ٹکراؤ کی پالیسی سے ہٹ کے جو آصف زرداری کا پلان ہے اس پہ چلنے کو تیار ہے، اور میاں نواز شریف صاحب بھی اس پر کسی حد تک راضی ہو گئے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ اڑچنیں ہیں، کچھ مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات ہیں، کچھ جو زرداری صاحب کے نئے الائز بننے جا رہے ہیں اس حوالے سے، تو اس حوالے میں بات کروں گا ویڈیو کے آخر میں۔ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم نے ٹکراؤ کے بجائے آصف زرداری کی پالیسی پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ ہے آصف زرداری کا مطلب مفاہمت کی پالیسی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف چودھری پرویز الہی کو بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی زندگی میں ان کے ممکنہ قاتل ہو سکتے ہیں اس میں پرویز الہی کا نام بھی تھا، لیکن آصف زرداری نے اپنی حکومت بچانے کے لیے یا اپنی جو پارلیمنٹ اسٹرینتھ تھی اس کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا۔ اتنا کمپرومائز کر لیا انہوں نے کہ ان کی حکومت میری چلتی رہے، چاہے بی بی شہید کا جو مبینہ قاتل جس کا نام لیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے الائز کر لیا، اور یہاں تک کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا۔ لیکن ان کے اس فیصلے میں ظاہر ہے ہر جو ہوتا ہے بندہ اقتدار کی طرف ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اصول کی سیاست کیا ہے۔ ان کی تمام پارٹی کے لوگوں نے بھی اس پہ کوئی جزبندی کی، کچھ آوازیں آئیں ہلکی پھلکی، لیکن آصف زرداری صاحب نے یہ سوال کیا کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں کیا، اس پہ خاموشی چھا گئی، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے بن گئے ڈپٹی پرائم منسٹر۔ اب دیکھیں، چودھری پرویز الہی کی جو پارٹی بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا چند اس کے جو ممبر ہیں، لیکن وہ ایک کہتے ہیں پاسکو جو ہوتا ہے وہ بیلنس کرتا ہے۔ کسی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وینگ سکیل میں جو پاسکو ہوتا ہے وہ بیلنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ پاسکو ہیں، کیونکہ ان کے پاسکو کے بغیر کوئی وینگ سکیل جو بیلنس نہیں ہو سکتا، تو وہ بیلنس کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، عمران خان صاحب بھی نا ان کو پرویز الہی ایک ڈاکو کہہ چکے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہیں وہ، تو ظاہر ہے وہ ان کی اپنی مجبوری ہے اور اس لیے وہ ساتھ ہیں۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے آصف زرداری کے فارمولے یعنی مفاہمت کے فارمولے پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس میں میاں نواز شریف ایک بڑی اڑچن تھے، وہ چاہتے تھے ہیڈ آن ہو، اور وہ جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے ان کی ایسی تیسی پھیر دیں۔ لیکن آصف زرداری نے کہا کہ میرا بھی مطمئن نظر یہی ہے کہ ہم عمران خان کو ہٹائیں۔ اگر عمران خان کو ہٹائیں گے تو جو ان کے لانے والے ہیں ان کو بھی میسج چلا جائے گا کہ اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ حالانکہ آپ اس کے پیچھے ہیں تو ہم آپ کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے۔ ان کا بجائے ڈائریکٹ اٹیک کرنے کے آپ جو برائی سامنے نظر آ رہی ہے، یہ لفظ نے استعمال کی، جو برائی نظر آ رہی ہے سامنے عمران خان، اس کو اٹیک کریں، جب وہ ہٹ جائے گا تو آپ کی ویلیو بڑھے گی، تو پھر اور کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ تو اس بات پہ ہیں وہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ظاہر ہے وہ تو تیاری کر بیٹھے ہیں کہ بھئی میں نے ان کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمارا مارچ جو ہے وہ پنڈی یعنی جی ایس کی طرف ہوگا۔ اس کی مخالفت کی بھی اس پارٹی نے بہت شدید، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں ٹارگٹ مخالفت اس طرح کی کہ ہمیں ٹارگٹ جو ہے اپنا اس پہ فوکس کرنا چاہیے، تو وہ پھر بات بن نہیں سکے۔ لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت غصہ ہے، اس لیے انہوں نے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ جب میڈیا بریفنگ کے لیے آئے تو انہوں نے بھی یہ قصہ بھی چھیڑ دیا۔ اب تو میں بات کر رہا تھا کہ آصف زرداری صاحب کا فارمولہ پی ڈی ایم نے اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا میاں صاحب کو کہ دیکھیں، اگر ہم اپنا 3-4 ٹارگٹ رکھ لیں گے تو آخر میں ہمارے پلے ساری ہماری توانائیاں 4 جگہ ضائع ہو جائیں گی، اور حکومت جو ہے ہمارا ٹارگٹ ایک حکومت ہے، تو وہ اپنی توانائیاں جو ہے وہ اپنا مرکوز کر لے گی اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ایک ٹارگٹ بنائیں اور اس پہ چلیں، اور فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہ کریں۔ اس پہ کسی حد تک ایگری ہو گئے، انہوں نے اپنے ووٹر کو مطمئن کرنا تھا، لیکن انہوں نے براہ راست اٹیک کے بجائے مریم سے کہا کہ مریم نے جس طرح باولپور میں جلسہ کیا، آپ نے دیکھ لیا کیا لینگویج استعمال کی انہوں نے، تو اس طرح کی پھول جھڑیاں چھٹتی رہیں گی، لیکن نہ میاں صاحب، نہ بلاول بھٹو اور نہ آصف زرداری صاحب براہ راست فوج کو للکاریں گے، اور انہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ یہ ان کا کہنا تھا ہم یاد دلاتے رہیں گے کہ یہ عمران خان آپ کی غلطی ہے،
یہ غلطی آپ بھی بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے، بہتر ہے کہ اس سے جلد از جلد جان چھڑائی ہے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ کیا آصف زرداری صاحب کا کیا لاہ عمل ہے۔ تو انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ ہم آئیں گے پنجاب جو سب سے ویک ان کا صوبہ ہے، وہاں پہ عدم اعتماد لائیں گے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرے پرانے اتحادی ہیں یا مسلم لیگ جو ہے اس سے میرے رابطے ہیں، اور حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کیا حالات ہو جائیں، ایک ہم کھیل رہے ہیں، ایک ہم جال بن رہے ہیں، ایک اوپر قدرت بن رہی ہے، تو ہمیں اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں اپنا اتحادی وسیع کرنے ہیں، کیونکہ ٹارگٹ ہمارا ایک ہے۔ اگر ٹارگٹ ایک ہے تو اس میں ہمیں کسی قسم کا وہ اپنا باعث نہیں ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو ویلکم کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اس میں یاد دلایا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کیسے انہوں نے ختم کی، تو اس پہ کچھ آوازیں آئیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنی ضرورتیں دیکھ کے اپنے مورے سیٹ کرتی ہے، اگر عمران خان تو ان کے نزدیک ناکام ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کوئی نہ ملک چل رہا ہے، نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ امن و امان چل رہا ہے، نہ خارجہ نہ داخلہ پالیسی چل رہی ہے، تو وہ یہ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو ہے اپنا حریف جو ہے بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ترکی اور ملائیشیا اور قطر پہ جو ہم نے ایک بلاگ بنا تھا اس پہ ہم نے تکیہ کر لیا کہ اس طرف ہم نے رجوع کر لیا، لیکن اب قطر اور سعودی عرب میں صلح ہو گئی ہے، تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں، اب وہ ہمیں وہ کس دل سے قبول کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حالات جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آپ اپنے جو ہیں صفحے سیدھی رکھیں، اور اگر استعفے دینا پڑے تو استعفے بھی دے دیں گے، لیکن اگر اس کے بغیر مسئلہ حل ہوتا تو ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم عدم اعتماد کی طرف آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ عدم اعتماد تو بہت لمبا پروسیس ہے، اس میں آ جائے گی ایڈمنسٹریشن آ جائے گی، اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی، اور وہ ممکن نہیں ہوگا۔ پھر زرداری صاحب نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے، آپ ذرا جہاں آپ ٹکراؤ کی پالیسی کر رہے ہیں، ٹکراؤ سے آپ اپنی توانائی بھی ضائع کریں گے، آپ کے ورکر بھی متاثر ہوں گے، آپ کی پالیسی متاثر ہوگی، پھر اگر فوج سے ٹکراؤ لیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا۔ اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بتانا ہے کہ سیکنڈ آپشن ہم ہیں، عمران خان مکمل فیل ہو چکا ہے، وہ ان کو کچھ اس کا دارک ہے، اور باقی ہم نے دارک کرانا ہے کہ سیکنڈ چوائس ہم ہیں۔ آپ عمران خان صاحب ناکام ہو چکے ہیں، تو اگر ملک چلانا ہے، اگر آپ نے چلنا ہے تو پھر وہ اس کے لیے متبادل قیادت ہی ہوگی۔ میں شروع میں ویڈیو میں کہا تھا کہ اپنے زرداری صاحب نے نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ تھوڑا تحمل رکھیں اور برداشت کریں، اور اپنے جو ہے الائی جو ہمارے ان کو وسیع کریں۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ یہ آصف زرداری صاحب کا تعلق ابھی بھی چودھری برادران سے ہے، اور چودھری برادران کے پاس 60 سے 70 جو ہے مسلم لیگ پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہیں، جو مسلم لیگ کاف اور دوسری پارٹیوں سے گئے تھے، ان سے رابطہ ہے، اور وہ کسی وقت بھی سوئچ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے غلام احمد وحید صاحب کے دور میں کہ کیا ایم پی ایس کی جو ہے نا لاٹ جو ہے ادھر سے ادھر منتقل ہو گئی، 4 قدم چلنے پڑتے ہیں، یہ ٹرائی نہیں ہے، یہ اپوزیشن، اور وہ چلا گیا اور پٹو صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، پھر نقی صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ممکن ہے، آپ اس پہ ایسا نہ کریں، اور پھر اس نواز شریف صاحب کی طرف سے تو نہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے آواز آئی کہ ہم اپنا پرویز الہی کو ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ کا ٹارگٹ جو مین کیا ہے، ٹارگٹ آپ کا مین جو ہے وہ عمران خان ہے نا، تو بھئی آپ ترک کا کارڈ تو آپ کے پاس بھی ہوگا، میں ابھی نہیں کہتا کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنائیں، لیکن اس کی جو اسٹرینتھ ہے پنجاب میں بہت زیادہ ہے، 60 سے 70 ایم پی ایس جو اس کے فولڈ میں ہیں، جو پی ٹی آئی کے ہیں، اور اسی سے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے راجہ بشارت کا نام دیا کہ راجہ بشارت کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، وہ چودھریز کا تھا، اور چودھری کا ہے، اور چودھریز کا رہے گا۔ پھر جو ظہیر الدین اور وہ مختلف لوگوں کا نام لیے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں ریشنلی چلنا ہے، ہمیں دیکھ کے چلنا ہے، ہمیں ٹکرانا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا میاں صاحب ضد چھوڑ دیں آپ، ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اس کو گرانا ہے، اور یہ سلسلہ شروع کریں گے ہم پنجاب سے، پھر بلوچستان سے، اور پھر آگے ہم بڑھیں گے، اور پھر یہ اگر ایک بار بلوچستان اور یہ اپنا پنجاب کی حکومت ہم نے گرا دی تو پھر آگے سینٹر میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بہرحال اس تجویز پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ تو بولے، لیکن باقی خاموش رہے۔ البتہ جو جے یو آئی اور دوسری پارٹیاں ہیں وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔
تو ناظرین جو پی ڈی ایم ہے وہ اب آصف زرداری کا بیانیہ جو ہے، آصف زرداری ایک زرداری سب پہ بھاری اس پہ فارمولے پہ چل نکلی ہے، اور اب دیکھیں اس پہ کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس حکومت سے نجات لینی ہے کسی بھی طرح، کسی بھی طریقے سے۔ اور اگر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کاف کو شامل کر سکتے ہیں، مسلم لیگ کاف کے ابھی بھی رابطے ہیں ان سے، اور دیکھیں مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ہمیشہ وہ نا بیلنسنگ فیکٹر رہی ہے۔ زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ بھئی دیکھیں اس وقت میاں صاحب آپ کے پاس 2/3 میجارٹی تھی، اور وانی صاحب تھے، اور پھر آپ کی پارٹی ختم ہوئی اور ٹوٹ گئی اور آدھی ادھر چلے گئے اور بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو حالات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، آپ حالات کی اگینسٹ ٹائٹ نہ چلیں۔ اس وقت ہمارے پاس اگینسٹ ٹائٹ چلنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہمیں جو بھی سوٹ کیا، اگر اب ہمیں استعفے پہ دینا پڑا تو میری پارٹی کے استعفے سب سے پہلے آپ کے پاس ہوں گے۔ تو ناظرین اب یہ دیکھنا ہے کہ زرداری صاحب نے ٹرمپ کارڈ کیا کھیلتے ہیں، کیسے کھیلتے ہیں، کب کھیلتے ہیں اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک خدا حافظ۔